اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے ہم اپنے 3 حصوں میں تجوید مکمل کر چکے ہیں جو قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے تھا۔ اب آج سے انشاءاللہ تعالی ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے حوالے سے اس کی عربی گرامر کا آج آغاز کر رہے ہیں ہم، اور عربی گرامر کے آغاز میں ہم اسم کی بحث پڑھیں گے، اور اسم کی بحث پڑھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اسم، قرآن مجید میں 3 ہی چیزیں آئی ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ یہ 3 چیزیں قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہیں، جن میں سے ہم پہلے اسم کی بحث پڑھیں گے، اور اسم کی بحث کو پڑھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے حرکت اور اعراب، ان دونوں کے فرق کو سمجھنا پڑتا ہے، کیونکہ ان دونوں کے فرق کو سمجھے بغیر ہم اسم کو نہیں پڑھ سکتے، اور یہ اس کی بڑی بنیادی بات ہے کہ حرکت اور اعراب میں بہت بڑا فرق ہے۔ اب کسی بھی زبان کو پڑھنے کے لیے اس کی حروف تہجی کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے انگلش میں ABC، اردو میں الف، ب، پ۔ یہ ہر زبان کی اپنی اپنی حروف تہجی ہیں، اور اس کو پڑھنے کے لیے زبان کو اس کی حروف تہجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح عربی کو پڑھنے کے لیے اس کی حروف تہجی کے ساتھ عربی کی حروف تہجی کے ساتھ حرکات کی ضرورت ہوتی ہے۔ حرکات، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حرکات کیا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک لفظ لکھتا ہوں اردو کا، ظالم، اور کسی کو کہتا ہوں کہ اس کے اوپر اعراب لگاؤ، تو اعراب لگانے والا اعراب لگا دے گا، اور یہ بالکل اس طرح بنے گا ظالم، اس کی پروناؤنسیشن کے مطابق۔ لیکن اگر ہم اس کو اردو کے لحاظ سے دیکھیں تو جواب بالکل درست ہے، کیونکہ ہم نے اس کو جو کہا اس نے وہ اعراب لگا دیے۔ لیکن عربی کے لحاظ سے یہ غلط ہے بالکل، کیونکہ اردو میں حرکت کو ہی اعراب کہا جاتا ہے اور اعراب کو ہی حرکت کہا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ عربی میں پھر حرکات کنہیں کہتے ہیں؟ عربی میں جو حرکات ہیں یہ کہلاتی ہیں آوازیں۔ یہ حرکات آوازیں ہوتی ہیں، جو بھی ہم آواز نکالتے ہیں وہ حرکات کی آواز ہوتی ہے۔ اب جتنے بھی زبر، زیر، پیش، شد، مد، یہ ساری حرکات ہیں، آوازیں ہیں۔ جب ہم نے اردو کے لحاظ سے اس کو دیکھا تو ہم نے اعراب لگا دیے، لیکن عربی کے لحاظ سے یہ اعراب نہیں ہے، عربی کے لحاظ سے یہ آوازیں ہیں، جس کی مدد سے ہم نے لفظ کو ادا کیا۔ یہ تھیں حرکات، آوازیں عربی کے لحاظ سے، کیونکہ عربی میں حرکت اور اعراب کا فرق ہے، اور اسی فرق کو پڑھنے کے لیے ہم نے اسم کو پڑھنے کے لیے ہمیں ان دونوں کا فرق پڑھنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو حرکات ہیں یہ آوازیں ہیں، اور یہ کسی بھی لفظ کی تبدیل نہیں ہوتی۔ اب جیسے یہاں پہ ظالم ہے تو ظا کے نیچے زیر یا لام کے اوپر زبر نہیں آ جائے گی، اس طرح غلط ہوگا، یہ ویسے ہی رہیں گی ظالم، کیونکہ اس کی پروناؤنسیشن ہی وہی ہے۔ اب یہ ہیں حرکات، اور انہیں آوازیں کہتے ہیں۔ حرکات کی اہمیت کیا ہے؟ حرکات کی اہمیت یہ ہے کہ اگر قرآن مجید میں حرکات یعنی آوازیں، زبر، زیر، پیش یہ نہ لگی ہوں تو ہم قرآن مجید کو پڑھ نہیں سکتے۔ اس کی اہمیت کا ہم اس طرح پتہ لگا سکتے ہیں، جیسے ایک لفظ ہے آپ اس کو وَلَهُمْ پڑھیں یا وَاللَّهُمْ پڑھیں۔ ابھی جب تک اس کے اوپر حرکات نہیں لگی ہوئی میں اس کو نہیں پڑھ سکتا کہ یہ وَلَهُمْ ہے یا وَاللَّهُمْ ہے۔ اسی طرح ایک اور میں لکھتا ہوں، اب جب پہلے والے کے اوپر جب میں حرکات لگاتا ہوں وَلَهُمْ کی، یہ حرکات لگا دی میں نے، اور دوسرے والے کے اوپر لگاتا ہوں وَاللَّهُمْ کی، تو اب آپ دیکھیں یہ حروف وہی تھے، لفظ پورا وہی تھا۔ یہاں پہ بھی واو، لام، ہا اور میم، واو، لام، ہا اور میم، دونوں میں 4 حروف واو، لام، ہا، میم وہی ہیں، لیکن جب اوپر حرکات کی تبدیلی ہوئی، دونوں میں حرکات یعنی آوازوں کی تبدیلی، لام کے اوپر دونوں میں حرکات کی تبدیلی ہوئی، تو اس کے معنی بھی تبدیل ہو گئے، اور معنی کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی تبدیل ہو گئی۔ دیکھیں یہاں پہ وَلَهُمْ اور یہاں پہ وَاللَّهُمْ، تو یہ حرکات کی اہمیت ہے کہ اگر یہ نہ لگی ہوں ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے، یہ وَلَهُمْ ہے یا وَاللَّهُمْ ہے۔ تو جب تک حرکات نہیں لگی ہوئی ہم اس کو یہی کہیں گے کہ یہ 4 حروف ہیں، واو، لام، ہا اور میم۔ جب حرکات لگی ہوں گی
تب ہمیں پتہ لگے گا یہ ولا ہوں میں یا واللہ ہوں میں. تو یہ تھی حرکات. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کو حرکات کے بغیر نہیں پڑھ سکتے تو سعودیہ والے جو عرب والے ہیں وہ کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم اردو میں اپنا دیکھیں، اردو میں ہم لکھیں یہ اس سے یا اس سے، یہ ہمیں نہیں پتہ لگ سکتا جب تک اس کے اوپر بھی حرکت نہ ہو. تو ہم اس کو جملے کے لحاظ سے پڑھتے ہیں. کب یہ اس آئے گا اور کب یہ اس آئے گا. ہم اس کو جملے کے لحاظ سے پڑھتے ہیں. اکیلے لفظ کو ہم بھی اردو میں اس طرح کا نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح وہ سعودیہ والے اکیلے لفظ کو اگر پڑھیں تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن چونکہ وہ ان کی اپنی زبان ہے اس لیے جب وہ عبارت میں پڑھتے ہیں تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہاں پہ کون سی حرکات لگ رہی ہیں، تو اس کے مطابق وہ اس کو ادا کرتے ہیں. اسی طرح ایک لفظ ہے لوٹا. اب آپ اگر اس کا جملے میں بنائیں تو یہ دیکھیں وہ واپس لوٹا. اب اسی کا ایک اور جملہ بنائیں اس نے لوٹا. اب آپ یہ دیکھیں لفظ تو وہی تھا، لیکن جب ہم نے اس کو جملے کے لحاظ سے پڑھا تو ایک میں لوٹا آ گیا اور ایک میں لوٹا آ گیا، حالانکہ لفظ وہی ہے. تو اس طرح جس طرح ہم اکیلے لفظ کو نہیں پڑھ سکتے عبارت میں پڑھتے ہیں، اس طرح وہ سعودیہ والے اکیلے لفظ کو نہ پڑھیں تو وہ عبارت کے لحاظ سے ہی اس کی حرکات پتہ لگاتے ہیں. تو یہ تھی حرکات کی اہمیت کہ آوازیں ہیں اور ان آوازوں کے لگے بغیر ہم قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے. آگے آتا ہے اعراب. اب اعراب کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم نے ایک لفظ لکھا اور یہ کہہ دیا کہ یہ اعراب نہیں ہے، یہ حرکات ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعراب کیا ہوتے ہیں پھر. اب یہ اردو کا لفظ ہے ظالم، اس کو میں عربی میں بناؤں تو یہاں پہ دو پیشیں آ جائیں گی، ظالمون بن جائے گا. ہم نے یہ کہا کہ حرکات یہ آوازیں ہیں یہ والی جو لفظ کے اوپر لگی ہیں. تو اعراب اسے کہتے ہیں جو کوئی بھی لفظ ہے، کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر جو بھی حرکت ہوگی، یعنی یہ ظالم پورا لفظ ہے، اس کا آخری حرف ہے میم، اس میم پہ اب جو بھی حرکت ہوگی وہی اس کا اعراب ہوگا. اور یہ اعراب یہ والے نہیں کہلائیں گے، یہ صرف یہ حرکات تھیں. اعراب یہی کہلائے گا جو لفظ کے آخری حرف کے اوپر جو حرکت ہوگی. تو یہ اعراب اور حرکت کا فرق ہے، یعنی حرکات آوازیں ہیں اور یہ لفظ کے پہلے لفظ کے اوپر آتی ہیں، اور جو آخری حرف کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے وہ اعراب ہوتا ہے، وہ حرکات نہیں ہوتی، وہ اعراب ہوتا ہے. تو یہ عربی اور اردو میں ان دونوں کا بہت بڑا فرق ہے، حرکت اور اعراب کا. اب حرکت کی یہ اہمیت تھی کہ ہم حرکات سے قرآن مجید پڑھتے ہیں. تو اعراب کی کیا اہمیت ہے؟ اعراب کی اہمیت یہ ہے کہ ہم جس طرح حرکات سے قرآن مجید پڑھتے ہیں اسی طرح اعراب سے ہم سمجھتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے سمجھتے ہیں؟ اعراب سے ہم اسم کی حالتیں تین ہوتی ہیں، اور وہ یہ ہیں فاعلی، مفعولی اور اضافی. تو یہ تین حالتیں ہیں اسم کی، فاعلی، مفعولی اور اضافی. ان کو کہتے ہیں اسم بلحاظ حالت. اسم بلحاظ حالت یعنی حالت کے لحاظ سے اسم. تو حالت کے لحاظ سے اسم کے یہ تین جز بنتے ہیں، فاعلی، مفعولی اور اضافی. یعنی ایک اسم ان تینوں حالتوں میں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ چوتھی کوئی حالت نہیں ہے، فاعلی، مفعولی اور اضافی. جسے اگر ہم عربی میں کہیں تو رفع، مفعولی یعنی نصب اور اضافی یعنی جر. اور اضافی کو عام طور پہ ملکیتی حالت بھی کہتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ اعراب کی اہمیت ہے کہ ہم اس سے قرآن مجید سمجھتے ہیں کیسے. تو اعراب سے ہم اسم کی یہ تین حالتیں پہچانتے ہیں، فاعلی، مفعولی اور اضافی. اب فاعلی حالت کے پہلے ہم اردو میں پہچان دیکھتے ہیں، پھر عربی میں اس کے اعراب کے مطابق اس کی پہچان دیکھیں گے. فاعلی حالت کی جو اردو میں پہچان ہے وہ ہے نے. یعنی کسی بھی اسم کے ساتھ جب نے لگا ہوگا تو ہم یہ سمجھ لیں گے کہ وہ فاعلی حالت میں ہے. اور فاعل کہتے ہیں کس کو ہیں؟ کام کرنے والے کو کہتے ہیں، جس کو انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں. تو کام کرنے والا فاعل اور اس کی پہچان اردو میں نے. اور مفعولی یعنی مفعول سے ہے، مفعول کہتے ہیں جس پہ کام واقع ہو، یعنی آبجیکٹ کو کہتے ہیں انگلش میں. اور اس کی جو اردو میں پہچان ہے وہ ہے کو. یعنی جس اسم کے ساتھ کو لگا ہوگا وہ مفعولی حالت میں ہوگا، یعنی اس پہ کام ہوا ہوگا. اور فاعلی حالت یعنی جس اسم کے ساتھ نے لگا ہوگا وہ فاعلی حالت میں ہوگا، یعنی وہ کام کرنے والا ہوگا. مثال کے طور پہ ایک جملہ لکھتا ہوں میں، حامد نے
محمود کو مارا. اب یہ جملہ لکھتے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پہ فاعلی حالت کون سی ہے اور مفعولی حالت کون سی ہے. اب حامد یہاں پہ کام کرنے والا کیونکہ اس کے ساتھ نے لگا ہوا ہے. نے پہچان ہے فاعلی حالت کی, تو حامد یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کام کرنے والا ہے. اور محمود کے ساتھ کو لگا ہوا ہے, تو محمود یعنی مفعولی حالت میں ہے. حامد کام کرنے والا سبجیکٹ ہے, محمود پہ کام واقع ہو رہا ہے آبجیکٹ ہے یہ, کیونکہ نے فاعلی حالت کو ظاہر کیا اور کو نے مفعولی حالت کو ظاہر کیا. تو یہ تھی ان کی اردو میں پہچان. اور ان کی عربی میں پہچان کیا؟ عربی میں جو ان کی پہچان ہے وہ ہے ان کے اعراب سے. اعراب ہم نے پڑھا ابھی, کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر جو حرکت آئے وہ اس کا اعراب کہلاتی ہے. تو جو فاعلی حالت کا اعراب ہے وہ ہے دو پیشیں یا ایک پیش. فاعلی حالت کا اعراب ہے دو پیشیں یا ایک پیش. مفعولی حالت کا اعراب ہے دو زبریں یا ایک زبر. اور دو زبریں جہاں بھی قرآن مجید میں آئیں گی وہاں پہ ساتھ ایک الف ضرور آئے گا, یہ ایک الف ہے. دو زبریں اور ایک زبر. اور اضافی حالت کا جو اعراب ہے وہ ہے دو زیریں یا ایک زیر. اضافی حالت کی ہم نے اردو میں پہچان نہیں پڑھی, یہ ہم اضافی حالت کو بعد میں پڑھیں گے جا کے, کیونکہ ابھی ہم صرف فاعلی مفعولی تک اپنی بات کو رکھتے ہیں. لیکن اس کا اعراب ہم بتا دیتے ہیں, یہ دو زیریں یا ایک زیر ہے. تو اس کا مطلب کوئی بھی ایسا لفظ جس کے آخری حرف پر کیوں؟ کیونکہ وہ اعراب ہے آخری حرف والا. آخری حرف پر دو پیشیں یا ایک پیش آ جائے وہ ہوگا فاعلی حالت میں, یعنی وہ کام کرنے والا ہوگا, سبجیکٹ ہوگا. اور مفعولی حالت کوئی بھی ایسا لفظ جس کے آخری حرف پر دو زبریں یا ایک زبر آ جائے وہ مفعولی حالت میں ہوگا. یعنی اگر ہم اس کو ظالمن سے ہم اس کو ظالمن کر دیں گے, ظالمن, یہ دو زبر اور ساتھ ایک الف, تو یہ مفعولی حالت میں بن جائے گا. اور اضافی حالت اگر ہم اس کو ظالمن سے ظالمین کر دیں, ظالمین, تو یہ ہوگی اضافی حالت, کیونکہ کوئی بھی ایسا لفظ جس کے آخری حرف کے نیچے دو زیریں یا ایک زیر ہو وہ ہوگا اضافی حالت میں. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے فاعلی حالت کی پہچان ہے دو پیش یا ایک پیش, مفعولی حالت کی پہچان ہے دو زبر یا ایک زبر, اور اضافی حالت کی پہچان ہے دو زیریں یا ایک زیر. اور اضافی حالت کو ملکیتی حالت بھی کہتے ہیں, جسے ہم آگے جا کے مزید تفصیل سے پڑھیں گے. تو یہ تھا حرکت اور اعراب. اب اس کی ہم قرآن مجید سے مثال لے لیتے ہیں. اب یہ قرآن مجید کی 3 مثالیں ہمارے سامنے ہیں. قتل داود جالوتا, خلق الانسان, وورث سلیمان داودا. اب یہاں پہ دیکھیں, قتل, اس نے قتل کیا, یہ فعل ہے, لیکن ہم ابھی اسم کی بحث پڑھ رہے ہیں. تو ہم نے ابھی کہا کہ فاعلی حالت میں جو ہوگا اسم, اس کا اعراب ہوگا دو پیش یا ایک پیش. تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ, فاعلی حالت اس کا اعراب جو ہے آخری حرف دال ہے, اور دال کے اوپر یہ جو ایک پیش آ رہی ہے یہ اس کی فاعلی حالت کو ظاہر کر رہی ہے, کیونکہ یہ اس کا اعراب ہے, اور اعراب فاعلی حالت کا ہوتا ہے ایک پیش یا دو پیش. اب یہ ایک پیش بھی آ رہی ہے تو یہی اس کا اعراب ہے. یعنی اب یہ ہمیں ایک پیش بتا رہی ہے کہ داؤد جو ہے یہ فاعلی حالت میں ہے, یعنی کام کرنے والا سبجیکٹ ہے. تو یہ زبر اس کے مفعولی حالت کو ظاہر کر رہی ہے, یعنی جالوت جو ہے یہ وہ اسم ہے جس کے اوپر کام واقع ہو رہا ہے, یعنی آبجیکٹ ہے. تو ترجمہ اس کا بنے گا قتل, اس نے قتل کیا, داود, داؤد نے. اب یہ دونوں مل کے پھر بن جائیں گے داؤد نے قتل کیا جالوتا, جالوت کو. اب یہ نے اور کو بھی اس میں آ رہا ہے, یعنی نے پیش نے بتایا ہمیں داؤد نے, اور زبر کو نے ہمیں بتایا جالوت کو. داؤد نے جالوت کو قتل کیا. تو یہ ہم نے اس کے اعراب سے پہچانا کہاں پہ فاعلی حالت تھی اور کہاں پہ مفعولی حالت تھی. دوسری مثال ہے خلق الانسان. اب یہ خلق یہ بھی فعل ہے جیسے قتل تھا, اور انسانہ, الانسانہ یہ مفعولی حالت ہے. کیسے؟ اس کا جو اعراب آ رہا ہے یعنی آخری حرف کے اوپر جو بھی حرکت ہے وہ یہ ہے, ایک زبر ہے, اور ایک زبر تھی مفعولی حالت کا اعراب جیسے یہاں پہ تھا. تو اس کا مطلب یہاں پہ بھی الانسانہ یہ مفعولی حالت میں ہے, فاعلی حالت میں نہیں ہے, یعنی یہ آبجیکٹ ہے. تو بن جائے گا اس نے پیدا کیا انسان کو, اس نے پیدا کیا انسان کو کہاں سے آیا؟ یہ جو ایک زبر تھی اس نے ہمیں بتایا کہ مفعولی حالت میں, تو اس کے ساتھ کو لگ رہا ہے. اور جو تیسری مثال ہے وہ یہ ہے وورث سلیمان داودا. اب یہ واو کا مطلب اور ہوتا ہے, اور یہ وارثہ یہ بھی فعل ہے, سلیمان داودا. اب یہاں پہ دیکھیں سلیمان, اس کا جو اعراب ہے وہ فاعلی حالت کا اعراب ہے, کیونکہ ہم نے پڑھا فاعلی حالت کا جو اعراب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک پیش یا دو پیش. تو یہاں پہ ایک پیش آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ فاعلی حالت میں کام کرنے والا. اور داودا اس کا آخری حرف دال ہے, اور اس کے اوپر جو زبر ہے یہ اس کی مفعولی حالت کو ظاہر کر رہی ہے,
کیونکہ مفعولی حالت کا اعراب تھا 2 زبریں یا 1 زبر. تو وورثہ سلیمان داوودہ, اور سلیمان وارث ہوئے داؤد علیہ السلام کے. تو یہ سلیمان یہ فاعلی حالت ہے, داوودہ مفعولی حالت ہے. تو یہ تھا حرکت اور اعراب کا فرق, جس کو سمجھے بغیر یا پڑھے بغیر ہم قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکتے, اسم کو پڑھ نہیں سکتے. تو یہ اس کا بنیادی سبق تھا عربی گرامر کا پہلا, پھر جس سے ہم آگے مزید اسم کو پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے, سمجھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین.